الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن بغوث اعظم دستگیر. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں، آئیے اصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس انداز سے میں پڑھاؤں آپ ویسے پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمت پاٹ تاج سمت گزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہو شوخرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء کو پیدا فرمایا، اور جب دنیا بن گئی یہ دنیا کی تمام مخلوقات کو بنا لیا گیا. تمام مخلوق کو جو بنایا وہ اللہ کریم نے حضرت انسان کے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ کریم خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پوری مخلوق کو اللہ کریم نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اور مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی بندگی، اپنی خوشنودی کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے مخلوق میں دو چیز رکھی ہے، ایک کو حیات کہتے ہیں یعنی زندگی کہتے ہیں، دوسری کو ممات کہتے ہیں یعنی موت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو جو پیدا فرمایا۔ رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو جو پیدا فرمایا، ہم نے زندگی کو جو پیدا فرمایا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ چیک کر لیا جائے، جانچ لیا جائے، لوگوں کو پرکھ لیا جائے، خاص کر حضرت انسان کو اس منزل سے گزار دیا جائے کہ کون ہے اس کے اندر جو نیکیاں کرتا ہے اور کون ہے اس کے اندر جو برائیاں کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے غرض سے پیدا فرمایا، اپنی ریاضت کے غرض سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کون ہے اس میں جو نیکیاں کرتا ہے، کون ہے اس میں جو برائیاں کرتا ہے۔ نیکیوں کا اور برائیوں کا تعلق حضرت انسان بننے سے پہلے شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت انسان کو ابھی بنایا نہیں گیا، رب قدیر نے فرمایا زمین سے کچھ مٹی لے آؤ، فرشتے آئے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے مٹی لے گئے۔ داستان بہت بڑی ہے، واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب حضرت انسان بنانے کے لیے مٹی لے گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا خاکہ تیار کرنے کے لیے ملک الموت نے اس زمین سے جب مٹی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر آسمان کی طرف چلے گئے، پھر صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں پانی ڈالا گیا، اس کو کلایا گیا، گارا بنایا گیا، ایک پتلا تیار کیا گیا، اور اس پتلے کو تیار کرنے کے بعد اللہ کریم نے اس میں روح پھونکا، پھر روح واپس آ گئی، روح پھونکا پھر روح واپس آ گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے روح تو واپس کیوں آتی ہے؟ چونکہ روح جنت میں رہا کرتی تھی، وہ روشنی میں رہا کرتی تھی، وہ اجالے میں رہا کرتی تھی، اور نور سے بنی ہوئی روح جب اندر گئی تو اسے اندھیرا نظر آیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں روح گویا ہوئی، کہنے لگی مولا میں ابھی تک روشنی میں تھی، اچانک تو نے اندھیرے گھر میں بھیج دیا، میں گھبرا اٹھی اس لیے واپس آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روح کو ٹھہرانے کے لیے آمنہ کے لال کے نور کو رکھا۔ اب آپ کہیں گے انسان تو ابھی بن رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے، مولانا صاحب آپ محبت میں کیا بول جا رہے ہیں؟ سنو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو رب قدیر نے کب بنایا ہے؟ نبی کونین فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ نبی کونین فرماتے ہیں سب سے پہلے رب قدیر نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ میرے نور کو بنایا ہے۔ اور کیسے بنایا ہے؟ تب کچھ تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چانوں سے کیا گناؤں کیا نہ گناؤں، یہ سمجھ لیجئے صرف رب تھا، رب اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اور جب رب نے چاہا کہ
نور کو اپنے نور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا جائے. نبی کونین فرماتے اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء. سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے اور پھر میرے نور سے پوری کائنات کو جگمگایا ہے. یعنی کائنات جو بنی ہے نبی کونین کے نور سے بنی ہے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور بنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے مرحلے سے گزار رہا تھا, آقا کونین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان کے مرحلے کو طے کر رہے تھے. یعنی ابھی نور موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور کی شکل میں جلوہ گر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس روح کو آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم میں رکھنے کے لیے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو جلوہ گر فرما دیا. یہ نور جانا تھا کہ روح جیسی گئی اب نکلتی نہیں ہے, پہلے رکتی نہیں تھی اب نکلتی نہیں ہے. یہاں سے ایک مسئلہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر ابراہیم کو بھی حضرت آدم کو بھی زندگی مل رہی ہے, آدم کے جسم میں روح ٹہر رہی ہے, آدم کو اگر آدمیت کی نجات مل رہی ہے تو کسی اور کے ذریعے سے نہیں, نور محمدی کے ذریعے سے مل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک پتلے میں تبدیل, ابھی تک جناب والا پتلا بنے ہوئے ہیں. پتلے سے انسان جب بن رہے ہیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا ہے. اور جب روح پھونکی گئی, جب روح ڈالی گئی تو پھر روح تھم گئی. اللہ اکبر. روح تھمنے کے بعد کہتے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو چھینک آئی, آنکھ کھولا, الحمدللہ کہا تو سامنے دیکھا کہ جنت کا دروازہ ہے اور اس جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب انسان تو ابھی بن رہا ہے نا, آدم ابھی بن رہے ہیں, ابھی آدم زمین پر لائے نہیں گئے ہیں, آدم ابھی بنے ہیں, آدم کے جسم میں روح ابھی ڈالی گئی ہے. آدم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. یہ تو آدم کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جس نے مجھے بنایا عبادت اسی کی ہوگی, ریاضت اسی کی ہوگی, جناب والا خوشنودی اسی کی حاصل کی جائے گی. لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ جو کلمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, کلمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. یعنی اے آدم جب تم آنکھ کھول رہے ہو اور پڑھ رہے ہو تو ابھی بھی محمد ہے, اور کیسے ہے وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے یہ تمام چیزوں کو دیکھا. بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے پھر صاحب یہ جنگ چلی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرا آدم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اے فرشتوں کی جماعت, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. الا ابلیس, سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا. اب یہ وہاں سے چل رہا ہے. اب نیکیوں کا برائیوں کا مسئلہ وہاں سے اب یہ شروع ہو گیا. تمام ملائکہ جھک گئے لیکن ابلیس نہیں جھکا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر, نکل جا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں پر بھی آپ کو ایک بات بتاؤں گا اور آپ کے ذہن میں ایک بات اتاروں گا. ابھی تو کوئی کافر ہے نہیں نا, لیکن اللہ فرما رہا ہے نکل جا, تو کافروں میں سے ہو گیا, تو کافروں میں سے ہو گیا. ابھی تو کسی نے کفر کیا نہیں نا, ابھی تو کافر کوئی نہیں. ابھی ابلیس جو ہے, ابلیس سے پہلے کوئی کافر نہیں, کوئی منکر نہیں, کوئی انکار کرنے والا نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے, اللہ کا کلام فرما رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. نکل جا, تو کافروں میں سے ہو گیا, تو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتوے کو جاری کر دیا کہ جو نبیوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ صاحب مومنین میں سے نہیں کافروں میں سے ہوا کرتا ہے. نبیوں کی تعظیم کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے, فرشتوں کی دلیل ہے, فرشتوں کی سنت ہے, اور نبیوں کی تعظیم کرانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. نبیوں میں بھی آدم کی تعظیم جو نہ کرے وہ شیطان بنتا ہے, اور جو نبی کی یعنی آدم علیہ
آدم علیہ السلام کو جن کے صدقے میں نبوت ملی ہے، جن کے صدقے میں رسالت ملی ہے، جن کے صدقے میں جان ملی ہے، روح ملی ہے، اگر ان کی کوئی تعظیم نہ کرے تو آپ اندازہ لگائے وہ کتنا بڑا جناب والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار اور گستاخ ہے۔ بہرحال میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، بات یہ بتانی تھی کہ وہاں سے سلسلہ چلا نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اب وہاں سے برائی بھی شروع ہو گئی، نیکی بھی شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، ابا واستکبر، نکل جا، وکان من الکافرین۔ اب شیطان نکل رہا ہے، شیطان جا رہا ہے۔ جو ابلیس جنت میں رہا کرتا تھا، جو ابلیس لوح محفوظ پڑھایا کرتا تھا، جو ابلیس فرشتوں کا ایک وقت میں سردار رہ چکا ہے، آپ اندازہ لگائے آدم کی تعظیم نہ کیا تو رب نے فرمایا تو جنت میں تھا نکل جا، تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا پھر بھی نکل جا، تو لوح محفوظ پڑھایا کرتا تھا پھر بھی نکل جا۔ ہم ذرا غور کریں، ہم تو جنت میں پہنچے ہی نہیں، ہم نے لوح محفوظ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ لوح محفوظ کی بات تو بہت دور کی ہے صاحب، ہم تو قرآن بھی کبھی کھول کے نہیں دیکھتے۔ گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تب جا کر قرآن کھل جاتا ہے، یا رمضان کا مہینہ آئے تب جا کر قرآن کھل جاتا ہے۔ اب تو قرآن صاحب تاکوں پر سجا کر لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ جب سے موبائل کا زمانہ آ گیا، جب سے صاحب موبائل جیسی نحوست آ گئی، میں موبائل کا منکر نہیں ہوں، نہ موبائل کے جناب والا استعمال کا منکر ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے موبائل جیسی نحوست ہمارے درمیان میں آ گئی ہے تو ہم دین کے علم سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اقوال صحابہ کو چھوڑ دیا، تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا، امہ مجتہدین کے جناب والا عمل صالح کو چھوڑ دیا، ہم نے بزرگان دین کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اب تو حال یہاں تک پہنچا ہے کہ موبائل نے اتنا دور ہمیں کر دیا ہے، ہمارے گھر مہمان آتا ہے مہمان، اور ہم موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مہمان کب آیا ہے، مہمان کیوں آیا ہے، مہمان ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ محبت بھری باتیں سننا چاہتا ہے، وہ اپنا حال سنانا چاہتا ہے، ہمارا حال سننا چاہتا ہے، لیکن ہم ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہاں سے اب نیکی اور بدی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، نکل اے شیطان نکل مردود، تو ابلیس ہے، تو شیطان لعین ہے، تیرا شمار کافروں میں نے کر دیا۔ جب شیطان جانے لگا پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، رب کی بارگاہ میں پلٹ پلٹ کے دیکھنے لگا کہ کہیں میری توبہ قبول ہو جائے۔ پھر تھوڑی دور گیا، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر دور جاتا، پھر پلٹ کے دیکھا، کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے، بات بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو شیطان کہتا مولا اے رب ذوالجلال، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، سجدوں پہ سجدے کیے، اور اس کی عبادت بہت زیادہ بھی ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ابلیس کے سجدوں کو اگر روئے زمین پر بچھا دیا جائے تو رائی کا دانہ رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی، اتنے سجدے اس نے کیے ہیں، اتنے سجدے اس نے کیے ہیں۔ لیکن تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا، انا جو آ گئی تھی، میں ہوں تو کوئی نہیں۔ انسان کو انا لے کر ڈوب جاتی ہے، انسان کو اپنی انا لے کر ڈوب جاتی ہے۔ بہرحال جب شیطان جانے لگا رب کی بارگاہ میں، اس نے کچھ کلمات کہے، کہا مولا تیری بڑی عبادت کی ہے، تجھے منانے کی بڑی کوشش کی ہے، سجدوں پہ سجدے کیے، مولا کبھی تیرا حکم نہیں ٹالا، آج بھی تیرا حکم نہیں ٹالتا، اگر تو تیرے لیے عبادت کرنے کے لیے کہے کرتا ہوں۔ لیکن رب قدیر نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدے کے لیے کہا تھا نہیں کہ وہ بہت بڑی بحث ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا مولا دو چیز کی چھوٹ مجھے دے دے۔ کتنی چیز کی؟ بولے بھائی کتنی چیز کی؟ دو چیز کی چھوٹ مولا مجھے دے دے۔ رب نے فرمایا چل مان، کیا چاہیے؟ کہا قیامت تک زندگی چاہیے۔ رب نے کہا دے دی۔ رب نے کیا فرمایا؟ مطلب شیطان زندہ ہے، قیامت تک کی عمر دے دی، قیامت تک کی زندگی ٹھیک ہے دے دی۔ کہ دوسری، کہ مولا دوسری یہ مہلت دے، دوسری یہ مہلت دے کہ جو تیرا بندہ ہے اس بندے کو، یعنی حضرت آدم کی نسل سے جو انسان آئے گے، چونکہ آدم کی
وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا نا، یہ آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا. آدم کی اولاد کو رب سے کہہ رہا ہے آدم کی اولاد کو میں بہکاؤں گا. اور مولا اجازت یہ چاہتا ہوں کہ چاروں سمت سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں سمت سے بہکاؤں گا. رب نے فرمایا چل ٹھیک ہے، یہ بھی اجازت دے دی. قیامت تک زندگی دے دی، ایک یہ چیز. دوسرا اس نے مطالبہ کیا کہ چاروں سمت سے میں بہکاؤں گا، اس کی بھی اجازت دے دی. جب وہ یہ اجازت لے کے چلا تو فرشتوں نے کہا، معصوم فرشتوں نے کہا مولا یا رب ذوالجلال، یہ آدم کی اولاد اب کرے گی کیا؟ اب چاروں سمت سے شیطان جب اس کو جکڑ لے گا، یہ آگے جائے گا تب بہکا دے گا، یہ پیچھے آئے گا تب بہکا دے گا، یہ دائیں جائے گا تب شیطان بہکا دے گا، یہ بائیں جائے گا تب شیطان بہکا دے گا. مولا یہ آدم کی اولاد کو تو جہنمی بنا دے گا، یہ آدم کی اولاد کو تو گنہگار بنا دے گا، گناہوں میں مبتلا کر دے گا. رب قدیر کا جواب سنیے. جب معصوم فرشتوں نے رب قدیر کی بارگاہ میں وہ شیطان کی بات کو رکھ کر مطالبہ کیا اور پوچھنا چاہا مولا جب آدم کی اولاد چاروں سمت سے بہکائی جائے گی اور اس کی چھوٹ تو نے رب کریم شیطان کو دے رکھی ہے تو پھر انسان کہاں جائے گا؟ آدم کی اولاد کہاں جائے گی؟ آدم کی آدمیت کہاں جائے گی؟ انسانیت ختم ہو جائے گی. رب قدیر نے فرمایا اے فرشتوں، میں آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے جائیں گے، میرے خلیفہ بنا کر روئے زمین پر جائیں گے، اور جب ان کی اولاد ہوگی اور ان کی اولاد کو جب شیطان بہکائے گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، لیکن وہی آدم کی اولاد ایمان کی روشنی میں دائیں بائیں آگے پیچھے بہکتے ہوئے وہ میرے گھر یعنی مسجد میں آئے گی اور نیچے کی جانب یعنی سجدہ کر کے میری عبادت کرے گی. میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اوپر کی جانب ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی تو میں درجات کو بلند کر دوں گا. یعنی دو سمتیں میں نے اس کے ذہن میں نہیں ڈالا. یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے تو بہکائے گا، لیکن وہ بہکتا ہوا بندہ، وہ گڑگڑاتا ہوا بندہ، وہ لڑکھڑاتا ہوا بندہ جب میرے گھر میں آئے گا اور آنے کے بعد قیام رکوع کرنے کے بعد جب سجدے کے لیے نیچے کی جانب جائے گا، سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اس سے پہلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور جب نماز سے فارغ ہوگا اوپر کے جانب ہاتھ اٹھائے گا، مجھ سے بھیک مانگے گا، مجھ سے اپنی جناب والا گناہوں کی معافی مانگے گا، بیمار ہے تو مجھ سے شفا مانگے گا، لاغر ہے تو مجھ سے تندرستی مانگے گا. یہ اوپر کی جانب جب ہاتھ اٹھائے گا اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں اس کی دعاؤں کو قبول فرما لوں گا. نعرہ تکبیر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمتیں اب انسان کو دی ہے، دو سمتیں، ایک نیچے کی جانب، ایک اوپر کی جانب. ٹھیک ہے، اب دو سمتیں جو ہے نا یہ بڑی، اس پر اگر گفتگو کروں تو حضرت امام حسن کی سیرت چھوٹ جائے گی، لیکن یہ دو سمتیں اتنی انمول ہیں کہ اس کا کوئی مول نہیں، اس کا کوئی مول نہیں. اس پر اگر میں گفتگو کروں تو وقت ہو جائے گا. آئیے آپ، یہ یہیں سے سلسلہ شروع ہوا، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، جس کو اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہم نے آپ کو جو آپ کے درمیان جو زندگی اور موت رکھی ہے اس لیے رکھی ہے کہ تم کو چیک کیا جائے. ہم کو کس لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دنیا میں زندگی دے کر چیک کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے. ہم آزمائش میں، یہ دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے. یہ یہاں پر ہم کو عمل کرنا ہے، ہمیں یہاں پر نیکیاں اکٹھی کرنا ہے، ہمیں یہاں پر نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، ہمیں یہاں پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں یہاں پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اب جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا معاملات پر عمل کرتا ہوا، سنتوں پر عمل کرتا ہوا، علم پر عمل کرتا ہوا، ان کی جناب والا
ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، پھر اس کی زندگی کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل کو ہم دیکھیں یا ان کے صحابہ کو دیکھیں یا تابعین تبع تابعین کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تعلیمات میں بسر کر دی ہے، اور جب تمام تعلیمات میں اپنی زندگی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔ اس کی جھلک میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، جس سرزمین میں آپ رہتے اس سرزمین کو بمبئی کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پانی کے اندر صاحب کس کی حکمرانی چلی ہے؟ آگ کے پاس کس کی حکمرانی چلی ہے؟ ہوا کے سامنے کس کی حکمرانی چلی ہے؟ صاحب کسی کی حکمرانی نہیں چلتی۔ جب ہوا تیزی کے ساتھ چلے تو اچھے بڑی بڑی بلڈنگوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب صاحب پانی جم سے برس جائے، زوردار بارش ہو جائے تو بڑے بڑے محلوں کو صاحب وہ اپنے لہروں میں مسمار کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور آگ کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا، اللہ آگ کا معاملہ تو کیا ہے، اچھے کو خاک میں تبدیل کر دیتی ہے، راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن اسی سرزمین کے اندر ایک ایسا اللہ والا بھی لیٹا ہوا ہے جو آل نبی ہے، اولاد علی ہے صاحب، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہے۔ ایک دو دن نہیں ہوئے، ایک دو سال نہیں ہوئے، برسوں گزر گئے اور وہ لیٹا ہوا ہے، بڑی شان سے لیٹا ہوا ہے۔ پانی صاحب اس کو تو چھوڑیے، اس کے ارد گرد جتنی دیواریں ہیں اس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا معاملہ ہے اے پانی، تو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو نے اچھوں کو ڈبو دیا ہے، اچھوں کی زندگی چھین لی ہے، لیکن تو یہاں پر آ کر صاحب کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ جب پانی سے تصور کی دنیا میں تم پوچھو گے اے پانی یہاں پر آ کر تو کمزور کیوں پڑ جاتا ہے، تیری طاقت کہاں چلے جاتی ہے، تو پانی صاحب تصور کی دنیا میں کہتا ہوا نظر آئے گا، اور لوگوں یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے الجھ جائے تو پانی کا بھی پانی اتار دیا کرتے ہیں، اسی کو حاجی علی کہتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے شریعت پر زندگی گزار دی ہے، جنہوں نے صاحب طبیعت کو ختم کر دیا، انا کو ختم کر دیا، رب کو راضی کیا، بنا فلنا بن گئے، تو پانی میں اتنی جرأت آج تک نہیں ہے کہ ان کے دیوار کو بھی نقصان پہنچا دے، ان کے جناب والا آستانے کو بھی نقصان پہنچا دے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ عبادت میں وہ طاقت اللہ کریم نے رکھی ہے، رضاعت میں وہ طاقت اللہ کریم نے رکھی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے، پوری کائنات مل کر بھی اس کو مٹانا چاہے تو کائنات تو مٹ سکتی ہے، جس نے فنا فی اللہ اپنے آپ کو کیا وہ مٹ نہیں سکتا، اس کے ارادے مٹ نہیں سکتے، اس کا مشن نہیں مٹ سکتا، اس کی تعلیم نہیں مٹ سکتی، اس کا انداز نہیں مٹ سکتا، اس کا اسلام نہیں مٹ سکتا، اس کا اخلاق نہیں مٹ سکتا، بلکہ جتنے مٹانے والے ہیں تم دیکھو گے کہ دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے گا۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ میں نے پر پوتے یا پر نواسی کی بات کی ہے، اب اس سے اندازہ لگائیں جن کے خاندان کے آل میں پر پوتے یا پوتا اتنا پاورفل ہے، ان کے آبا و اجداد کتنے پاورفل ہوگے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی کے بڑے بیٹے ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، بشارتیں شروع ہو گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خواب دیکھتی ہے کہ ان کے جسم میں، ان کی گود میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر ڈال دیا گیا۔ ام فضل جب یہ دیکھتی گھبرا جاتی ہیں اور نبی کونین کے پاس جاتی ہیں، آقا کونین سے فرماتی ہے یا رسول اللہ، کل کا جو خواب دیکھا اس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس خواب نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، وہ خواب کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ رسول اعظم فرماتے ہیں ام فضل کون سا خواب دیکھا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سننے کے بعد
साबिया फरमाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब की दुनिया में आपके जिस्म का गोश्त काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। रसूल आज़म ने मुस्कुराया। आका कौनैन फरमाते हैं, ये ख्वाब हक होगा, मेरे बेटी के घर लड़का पैदा होगा। मेरी बेटी के घर क्या पैदा होगा? बोले भाई, जोर से बोले, क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। मैं ये जोर से इसलिए बुलवा रहा हूं, अभी लड़का पैदा नहीं हुआ, अभी लड़का पैदा। और आमिना के लाल फरमा रहे हैं, मेरे बेटी के घर क्या पैदा होगा? लड़का होगा या लड़की होगी, ये इल्मे गैब है या नहीं है, ये बुलवाना चाहता था मैं। आप बताएं, लड़का पैदा होगा या? भाई पैदा होने के बाद पता चलेगा ना कि लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है। बदन में लड़का है या लड़की है, आज के दौर में साहब मशीनों के जरिए से ये तो जान लिया जाता है, लेकिन रसूल आज़म ने मशीन में चेक करके तो नहीं बताया था ना। अभी ख्वाब चल रहा है, ख्वाब, और ख्वाब में गोश्त का टुकड़ा बताया गया। रसूल आज़म फरमाते हैं, मुबारक हो ऐ मेरी कनीज, ऐ मेरी गुलाम, तुम्हें मुबारक हो कि ये ख्वाब बड़ा अच्छा है। मेरी बेटी के घर लड़का पैदा होगा और उस बेटे को आपकी गोद में डाला जाएगा, आप उसको दूध पिलाओगी। उस बेटे को आपकी गोद में डाला जाएगा, आप दूध पिलाओगी। हुआ यही, चंद रोज गुजरे, आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हसन मुश्तबा तशरीफ लाए। रसूल आज़म के पास ले जाया गया, या बरिवायत दिगर खुद मुस्तफ़ा करीम फातिमा के घर तशरीफ लाए, अपने बेटे को उठाया और आपने खुद कान में अजान दी और उनका नाम हसन रखा। क्या रखा? क्या रखा? हसन रखा। नबी कौनैन फरमाते हैं, जो वालिदैन हैं उनकी दो जिम्मेदारियां होती है बच्चा पैदा होने के बाद। कितनी? दो जिम्मेदारियां। एक जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये होती है कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो अपने बच्चे का खूबसूरत सा नाम रखे, बेहतरीन सा नाम रखे। और बेहतरीन से नाम से मुराद, अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं हदीस की शरह करते हुए कि बेहतरीन नामों में सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा, सबसे प्यारा, सबसे अनोखा नाम अगर कोई है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस नाम से बेहतरीन नाम है ही नहीं। लेकिन अगर कोई सहाबा का नाम रखना चाहे, साबिया का नाम रखना चाहे, वो नाम रखे। आज के दौर में हमारे घर जब बच्चे पैदा होते हैं तो चूंकि माँ फिल्म देखने वाली होती है, बाप फिल्म या फिर साहब कोई कहानियां देखने वाला होता है, तो जैसा नाम देखा था सोचा था वही नाम उठाकर रख देता है। मुझे बताओ, जिस लड़की का नाम फिल्म में नाचने वाली या चंद पैसे लेकर अपने जिस्म को फरोश करने वाली के नाम पर रख दिया जाए तो उससे फैज़ व बरकत हासिल हो गए क्या? उससे फायदा हासिल होगा क्या? आप खुद बताए, जैसा मकसद होगा वैसे ही तो हमको इनाम मिलेगा ना, जैसा मामला होगा वैसे ही तो फल आएगा ना। हमने अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम अगर रखना था तो किसी सहाबी के नक्शे कदम पर या नाम पर रखना था, या किसी सहाबिया के नाम पर रखना था, ताकि उनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाए, ताकि उनके जिंदगी की, उनकी सीरत का मामला कुछ इसके अंदर आ जाए। लेकिन हमारा ये मामला नहीं है। रसूल आज़म फरमाते हैं, दो काम वालिदैन को बच्चा पैदा होने के बाद करना चाहिए। पहला काम ये है कि बच्चे का अच्छे से अच्छा नाम रखे, बच्चे का अच्छे से अच्छा नाम रखे, ठीक है। दूसरा काम ये है कि शरीयत के ऐन मुताबिक उस बच्चे की परवरिश करे, शरीयत के ऐन मुताबिक उस बच्चे की क्या करे? परवरिश करे। इसलिए कि आप शरीयत के ऐन मुताबिक बच्चे की परवरिश करोगे
تو یقین جانو ہمارا بچہ مؤدب ہوگا، با ادب ہوگا، با اخلاق ہوگا، با اخلاص ہوگا، اور وہ ہم سے کبھی بھی صاحب دوری کا تصور نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کو دور تو کرنا جانے گا لیکن والدین کو دور کرنا نہیں جانے گا۔ وجہ یہی ہے، یہی وہ حسن ہے جن کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا، نام خود رکھا حسن، اور نام رکھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یعنی اپنے نواسے کے کان میں اذان دی، اور اذان دینے کے بعد اپنا لعاب دہن حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیا، اپنی گٹی جو ہے تو منہ میں ڈال کر دی۔ اب آپ محبت کرنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کونین کی محبت بڑھتے جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن کو بھی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ جب نانا کو دیکھتے فوراً گھر سے بھاگتے ہوئے جاتے اور ان کے سینے سے لپٹ جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امام حسن کو ہم جب جب دیکھا کرتے تھے، جب سنن ابن ماجہ کی حدیث میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے جب امام حسن کو دیکھا تو امام حسن ہو بہو مصطفیٰ کی تصویر کا نام ہے، ہو بہو ویسے ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ویسے ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تصویر کا نام امام حسن ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں لیکن اب آؤ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ماں کی جناب والا اسلام کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہو، جن کی والدہ جنتی نوجوان خواتین کی سردار ہو، اور جناب والا جن کے والد حیدر کرار ہو، اب اس حسن کا کیا کہنا، ان کی پرورش کا کیا کہنا، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا کہنا، صبر اور قناعت کا معاملہ اس قدر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے حسن کو پروایا تھا، اپنے بیٹے کے ذہن میں ڈالا تھا، اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے پورا کا پورا مال سوائے ایک ڈریس کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ زندگی میں 2 مرتبہ پورا مال تقسیم کر دیا، اور زندگی میں 1 مرتبہ مال کو پورا جمع کیا، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا اور آدھا پورا تقسیم کر دیا۔ زندگی میں 3 مرحلے حضرت امام حسن کے ایسے آئے کہ 2 مرحلے تو وہ آئے کہ پورا مال تقسیم، اور 1 مرحلہ ایسا آیا کہ آپ نے آدھا مال تقسیم کر دیا اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اب صاحب ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مدینے سے نکلے، اور جب مدینے سے نکلے تھوڑی دور دراز پہنچے تو اب وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر یہاں پر آرام کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ نماز کے بڑے پابند تھے حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن کا قول ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں جو بندہ نماز کو چھوڑ کر، یہ بات دھیان میں بٹھا لے، جو بندہ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں سے بھی شفا پانا چاہے تو جب تک اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا اس کو شفا حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسن کا قول ہے یہ۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، اور جب اللہ کے ان مخلص بندوں نے، ان نبیوں نے، رسولوں نے اللہ کریم کو راضی کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امت کے اندر وہ انقلاب برپا کیا، یا ان کے امت کے اندر ایسے ایسے مجاہد اور ایسے ایسے متقی پیدا فرمائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں سے ان کی امت کی تقدیر بدل دی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں اور لوگوں تم کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، کتنا بھی ضروری کام ہے، اس کام کو بالائے طاق رکھ دینا۔ جب
نماز کا وقت ہو پہلے رب قدیر کی بارگاہ میں جا کر سجدہ و سجود ہونا، اس لیے کہ کام نہ قبر میں کام آئے گا نہ حشر میں کام آئے گا. یہ رب کی عبادت ہے جو تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی معاملہ تھا جب آپ گزر رہے ہیں، ظہر کا وقت ہوا، آپ نے دیکھا کہ سورج ڈل رہا ہے اور ظہر کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے سوچا کہ چلو یہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہاں رک جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نماز ظہر ادا کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ آپ کے وہ خادم تھے، ہمہ وقت حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ہمہ وقت آپ انہی کے ساتھ رہتے، انہی کی خدمت میں رہتے، چاہے سفر کا معاملہ ہو، چاہے حضر کا معاملہ ہو، چاہے جناب والا عبادت کا معاملہ ہو، جہاں جہاں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ میں جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے صاحب آپ کا بچھونا لگوا دیا اور بچھونا لگوانے کے بعد ایک سو کے درخت کے نیچے بچھونا لگوا دیا اور بچھونا لگواتے لگواتے آپ کی زبان سے ہی نکل گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زبان سے ہی نکل گیا کاش کتنا اچھا ہوتا یہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت، یہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت ہرا بھرا ہوتا، اس میں پھل لدے ہوتے، میں بھی کھاتا، میرا شیخ بھی کھاتا، یہ مسافر لوگ بھی کھاتے اور بڑے فیضیاب ہوتے، اپنے آپ کو تندرست پاتے، اپنے آپ کے اندر توانائی اور قوت پاتے. اللہ اکبر. جملہ ختم ہوا، حضرت امام حسن نے سنا کہ زبیر، عبداللہ ابن زبیر کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے حضرت یہ تمنا تھی جو الفاظ کی شکل میں لبوں سے نکل گئی، آرزو تھی جس نے الفاظ کا جامہ پہنا اور لب ہلے یہ باہر آ گئے. کا کیا تمنا تھی؟ کا تمنا یہ تھی حضور کے جس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں کاش کہ یہ ہرا ہوتا. آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو دراز کیا اور ہاتھوں کو دراز کرنے کے بعد کچھ جملے کہے. اب دعا سے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا. سبحان اللہ. درخت ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا ہوا، پھل بھی لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جس کو حسن مجتبی کہتے ہیں، بس انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دراز کیا، پہلے نماز ادا کی، پھر ہاتھ دراز کیا. کیا مانگا یہ تو رب جانتا ہے اور امام حسن جانتے ہیں. کیا مطالبہ کیا؟ حسن اور اللہ کے درمیان کی یہ بات ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ درخت بھی ہرا ہو گیا اور درخت پر پھل بھی آ گیا ہے. دور ایک یہودی یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ عبداللہ ابن زبیر کو کہتا ہے اے عبداللہ ابن زبیر، آپ کے ساتھ میں یہ جو شخص ہے بڑا جادوگر نظر آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سحر کرتا ہے، اس کے پاس جادو ہے، جادو سے اس نے درخت کو ہرا کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یہودی اپنے الفاظوں سے توبہ کر، یہ شخص جادوگر نہیں ہے، اس کے کہ جادوگر جب جادو بتاتے ہیں تو اپنا نام بلند کرنے کے لیے بتاتے ہیں یا اپنی طاقت کو جتلانے کے لیے بتاتے ہیں یا اپنے جناب والا رعب کو جمانے کے لیے بتاتے ہیں. لیکن حسن نے جو یہ کام کیا ہے ان میں اس کی کوئی صاف خاصیت نہیں ہے، بلکہ میرے لبوں سے یہ جملے نکلنا، اگر چاہتے تو ویسے دعا کر دیتے، لیکن پہلے حسن نے وضو کیا ہے، پھر مصلی بچھایا ہے، پھر نماز ادا کی ہے، پھر دعا کی ہے. اب یہاں پر امام حسن یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور لوگوں اگر پریشانی آ جائے، اگر کوئی دل تمنا کرے، اگر کوئی دل آرزو کرے، اگر کوئی جناب والا تم کو پریشانی گھیر لے یا بیماری گھیر لے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں سے دوا لو، وہاں سے جو کرنا ہے آپ کو وہ کیجئے، لیکن سب سے پہلے وضو بنا کر تو دیکھیے، پہلے مصلی بچھا کر تو دیکھیے، پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے تو دیکھیے، پھر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے مولا اگر بیماری آ جائے تو شفا دینے والا تو ہے، مولا راحت دینے والا تو ہے، پریشانی سے نجات دینے والا تو ہے. حضرت حسن کا یہ طریقہ کار بتا رہا ہے اے دنیا والو، جب تک تم باوضو ہو کر رب قدیر کی بارگاہ میں سجدہ و سجود ہوگے اور پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، تمہاری آرزوں کو پر لائے گا. اللہ اکبر. حضرت
عبداللہ ابن زبیر نے یہ بتایا کہ یہ ان کا کمال نہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کریم نے عطا فرمایا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ حسن کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے۔ امام حسن کے جملے ختم ہوئے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ قافلہ تھا انہوں نے کھجور کھانا شروع کر دیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے صحابہ کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور ان کی سیرت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ جو 10 روزہ پروگرام کیا جاتا ہے نا، اس میں صرف امام پنجتن پاک یا اہل بیت اطہار کے واقعات سن کر ہمیں خوش ہو کر یا تھوڑی نعرے لگا کر یا تھوڑا وقت جناب والا یہاں دے کر ٹائم پاس کرنا نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حسن کی زندگی سیکھے تو ان کی زندگی کے کچھ گوشے اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں، روزانہ یا ایک دن کے آڑے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، اور سنیے کربلا کا خود یہ مقصد ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ سنا ہوگا آپ نے شعر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ دیکھیں قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اب یہ محفل جو سجائی گئی ہے کربلا کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے سجائی گئی ہے۔ اگر ہم میں یزیدیت آ گئی ہے، کردار یزیدیت آ گئی ہے، فکر یزید آ گیا ہے، ہماری فکر یزید کی طرح بن گئی، سوچ یزید کی طرح بن گئی، اخلاق یزید کی طرح بن گیا، ہماری جناب والا تعلیم اور تربیت یزید کی طرح بن گئی، تو یہ کربلا کا میدان جو سجایا جاتا ہے، یہ 10 روزہ پروگرام جو رکھا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم یہاں سے تعلیمات فاطمہ سن لے، تم یہاں سے تعلیمات حسن سنے، تم یہاں سے تعلیمات علی سنے، تم یہاں سے تعلیمات حسین سنے، اور اپنی زندگی کے اندر ان کو لا کر اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوشش کرے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور امام حسن علی جدہ علیہ السلام نے یہ قول اور یہ فکر دے کر بتایا، لوگوں جب تک ہمارا رشتہ رب قدیر کی عبادت سے مضبوط ہوگا، ہمیں کہیں بھٹکنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہی امام حسن ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ میرے بیٹے حسن کے ذریعے اللہ کریم میری امت کے 2 بڑے مسلمان گروہ کے اندر صلح فرمائے گا۔ 2 بڑے گروہ کے اندر کیا فرمائے گا؟ صلح فرمائے گا۔ اور یہ بات جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، یہ بات بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، یہ صلح والی بات۔ صلح کرنے کے لیے صاحب بہت بڑا کلیجہ چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ دیکھیے نا، ہمارے درمیان میں بھی بھائی بھائی میں یا بہن بھائیوں میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یا پڑوسیوں میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولیے، ہو جاتی ہے۔ لیکن بات صلح کی آئے تو، بات صلح کی اگر آ جائیں تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر صلح کر بھی لے دباؤ میں کسی کے صلح کر بھی لے تو دل سے میل نہیں ہٹتا۔ یہ صلح کا جو معاملہ ہے نا، جو حضرت حسن کو انعام میں ملا حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، یہ اتنا بڑا اور اتنا بلند معاملہ ہے۔ صلح ہے کیا؟ سب سے پہلے اپنے نفس سے صلح کرو، اپنے آپ سے صلح کرو۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو میں بتاؤں، ابھی میرے اور بھی 4 دن باقی ہے، آپ اگر مطالعہ کر لے یا میں غلط کہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں اپنے جملوں کو واپس لے لوں گا۔ دیکھ لیجئے، کربلا قائم ہونے سے پہلے یعنی یزید پلید اور امام عالی مقام اعلیٰ جدہ علیہ السلام کا آمنا سامنا مقابلہ ہونے سے پہلے دنیا میں داڑھی کوئی نہیں نکالتا تھا۔ ایک بار میں اور دوہرا دیتا ہوں، ایک مرتبہ یہ بات کہنا ہے نا، آپ کو سننا ہے تو بڑے دماغ لگا کے ادھر سنیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کرب و بلا کی جنگ سے پہلے داڑھی چہرے سے کوئی نکالتا نہیں تھا۔ میں آپ کو قرآن پاک کا مفہوم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہاں تک کہ
फिरौन जो था ना, फिरौन, नाम सुना ना आपने फिरौन का? हजरत मूसा अला नबी सलाम के दौर में था, इसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी। आप कुरान का मुताला कर लो तो पता चलेगा बचपने में हजरत मूसा अला नबी सलाम ने दाढ़ी पकड़कर ही फिरौन को तमाचा मारा था। उसके दाढ़ी में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उसके दाढ़ी में क्या लगे थे? यानी फिरौन हो, नमरूद हो, अबू जहल, अबू लहब, ये जितने काफिर बदतरीन गुजरे ना, मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्होंने सुन्नत के एतबार से रखा था। दाढ़ी रखना मर्द की अलामत शुमार की जाती थी। सबसे पहले दाढ़ी जिसने निकाला ना रूए जमीन पर, उसका नाम यजीद है। उसका नाम क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बात है, आपने सुन लिया। 4 दिन मैं यहाँ हूँ, आप किताब का मुताला कीजिए, मौलाना से पूछिए, किसी से पूछिए, फिर मुझे आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं वापस दौरा दूंगा कि नहीं भाई। इससे पहले सबसे पहले चेहरे से दाढ़ी निकालने वाले का नाम बोले क्या है? और उसी सुन्नत को जिंदा करके अपने बच्चों की कुर्बानी देने वाले का नाम मुझे बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ। हम हुसैनी है ना? हाथ उठा के बताएं, हम हुसैनी है ना? है ना हुसैनी? दिल पर हाथ रखकर अब आप फैसला कीजिए, है हुसैनी और किरदार यजीदी है। क्यों? हमारी फिक्रे सोच क्यों? हाँ, ये हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब दाढ़ी का मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर यजीद के मुकाबले में आ जाए तो फिर दाढ़ी का मसला बहुत बड़ा है। दाढ़ी का यजीद से जंग इमाम हुसैन ने सिर्फ दाढ़ी के लिए नहीं की थी, वरना आप ये ना कहे कि मौलाना साहब ये कहाँ आप लेकर आ गए, सिर्फ दाढ़ी के लिए मदीना और मक्का छोड़कर करबला पहुंच गए इमाम हुसैन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे मामला थे। उसने अपनी सौतेली माँ से निकाह को जायज कहा था, बहुत सारे मामला थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुरान के अंदर रद्दो बदल किया था, उसने शराब को हलाल कर दिया था। मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ कि इमाम हुसैन करबला जो पहुंचे थे सिर्फ दाढ़ी नहीं रखता था इसलिए, नहीं, बात ये नहीं कह रहा हूँ। बात ये कह रहा हूँ कि यजीदी किरदार था, ये किरदार यजीदी था, हसनी किरदार नहीं था, ये हुसैनी किरदार नहीं था, ये अलवी किरदार नहीं था, ये फातिमी किरदार नहीं था, ये यजीदी किरदार था। जो लोग आज हम लोग कभी देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं अपने आप को हुसैनी कहते हुसैनी हैं, लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। इमाम हुसैन की कौन सी नमाज छूट गई? आप उस नमाज को लाकर मुझे कल बता दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरी हैसियत के हिसाब से मैं आपको इनाम से नवाजूंगा। या इमाम हसन की कौन सी नमाज कज़ा हो गई, कज़ा, आप वो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से आपको इनाम से नवाज दूंगा। ना आप हजरत अली की नमाज कज़ा बता सकते हैं एक नमाज के अलावा, ना हजरत फातिमा की नमाज को कज़ा बता सकते हैं, ना हसन की नमाज को कज़ा बता सकते हैं, ना हजरत हुसैन की नमाज को कज़ा बता सकते हैं। एक नमाज के अलावा जो बात मैंने की है तो वो ये है कि एक नमाज हो जो हजरत अली की कज़ा हो रही थी, नबी का सर गोद में था, नमाज का वक्त टल गया, हजरत अली की आंखों से आंसू शुरू हो गए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर हजरत अली के आंखों के आंसू गिरे, मुस्तफा करीम ने आंख खोली, कहा क्या हुआ अली, क्या मामला है? कह रहे कोई मामला नहीं। कहा रो रहे हो, क्या मामला है, क्या हुआ? बोले हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, सूरज गुरूब हो गया, नमाज कज़ा हो गई। अच्छा, नमाज की मोहब्बत में रो रहे? अली किसकी मोहब्बत में रो रहे? बोले भाई किसकी मोहब्बत में? नमाज की मोहब्बत में रो रहे। वारी अली ने नींद पर तेरी वो नमाज, वो भी नमाज जो असर की आला कतर की है। अब अंदाजा लगाएं, नमाज का तर होना, नमाज के वक्त का गुजर जाना, अभी नमाज नहीं छोड़ी थी, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी। आका ने फरमाया अली वजू है, वजू कर लो, सूरज को लौटाया का असर अदा कर लो। कज़ा हो रही थी, मैंने जो जुमला कहा था इसकी वजाहत कर दिया, कज़ा हो रही थी,
حضرت علی کی الفت اور محبت نماز کو دیکھ کر نبی کونین نے سورج کو پلٹا کر وہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، تاکہ کل دنیا یہ نہ کہے کہ نبی کی محبت میں علی کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی کی محبت میں، سمجھ رہے آپ جملہ کیا کرو، نبی کی محبت میں علی کی نماز قضا ہو گئی۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم تو عاشق رسول ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیوانے، عاشق رسول کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو عاشق رسول کے نعرے لگوانے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا انداز، ہمارا جناب والا تحمل، ہمارا صبر، ہمارا سفر، ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ملنا، ہمارا جھلنا، سب کچھ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہمیں عاشق رسول بلوانے کی حاجت نہیں ہوگی، ہم بستی سے گزر جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ جانے والا عاشق رسول ہے، اس لیے کہ اس کا چلنے کا انداز بتا رہا ہے یہ عاشق رسول ہے، اس کے بولنے کا انداز بتا رہا ہے یہ عاشق رسول ہے۔ سرزمین ہند پر سرکار معین الدین جب آئے تھے تو انہوں نے نعرے نہیں لگوائے تھے میں عاشق رسول ہوں، مجھے عاشق رسول کہو، میں میلاد مصطفیٰ بہت زور سے مناتا ہوں، مجھے عاشق رسول کہو، میں جناب والا غوث اعظم کی 11ویں بڑی دھوم سے کرتا ہوں، مجھے عاشق رسول کہو، میں پنجتن پاک کا نغمات گاتا ہوں، مجھے عاشق رسول کہو۔ انہوں نے کہلوایا نہیں ہے، کردار کو لوگوں نے دیکھا، اور وہ بھی دیکھا کون سے لوگوں نے؟ مومن لوگوں نے نہیں دیکھا، مسلمان لوگوں نے نہیں دیکھا، ایمان والوں نے نہیں دیکھا، ارے کافروں نے ان کے کردار کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ عاشق رسول ہے، اور کلمہ پڑھ کر کہا کہ جب دیوانے کا یہ حال ہے، کلمہ پڑھنے والے کا جب یہ حال ہے تو دین لانے والے کا حال کیا ہوگا، کلمہ پڑھانے والے کا حال کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی اور حضرت صاحب حسن اور حسین کی کوئی نماز قضا دکھا سکتے؟ اپنی کتنی ہو گئی قضا؟ اپنی کتنی دکھا سکتے آپ؟ عشاء کی نماز پڑھے آپ نے؟ نماز مغرب پڑھی آپ نے؟ نماز عصر ادا کی تھی؟ اور یہ بمبئی کی سرزمین ہے صاحب، ہاں چاروں نمازوں میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ہاں کہہ دے، لیکن نماز فجر الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، نماز فجر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ماں اور بہنیں نماز فجر کی عادی بن جائیں تو یقین سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، ہمارے قوم کا نوجوان بھی، جوان بھی اور بچہ بھی نمازی بن جائے گا، فجر کا نمازی بن جائے گا۔ اور صرف کوشش یہ کرنا ہے۔ درس بات یہ شہر ہے، میں دیکھ رہا ہوں آج کا یہ 5واں یا 6واں اجلاس، 5واں اجلاس ہے، 6واں اجلاس ہے، دیکھ رہا ہوں کہ شہر کے اندر لوگ 12، 1، 2، 3 بجے تک کے جاگتے ہیں۔ کوئی وجہ سے جاگے تو ٹھیک ہے، کوئی کاروبار میں ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا صاحب کسی کی فیکٹری ہے، کچھ ہے تو ٹھیک ہے، بنتا ہے کہ اپنے کام کے لیے جاگ رہا ہے۔ بے وجہ لوگ جاگتے ہیں، کوئی وجہ نہیں، بے وجہ جاگتے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہو بھائی؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا نا کہ رات ہم نے آرام کرنے کے لیے بنایا، دن کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ لوگ رات میں جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تب سوتے ہیں، تہجد کا وقت اٹھنے کا وقت ہے، رب کو منانے کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ برا مت ماننا، یہی وجہ ہے، ہم در بدر۔ دیکھیے یہ دوائیں، یہ جڑی بوٹیاں سب کام کرتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتا کر تقریر سمیٹ لیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت موسیٰ نا کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک وقت نا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت ساری تکلیف ہوئی۔ جب تکلیف ہوئی تو آپ کوئی طور پڑھ کے چلے گئے، کہا مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اے رب ذوالجلال تیرا کلیم پیٹ کی تکلیف سے بڑا تڑپتا ہے، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، تکلیف دور کر دے۔ کہا موسیٰ ایک کام کرو، فلاں جنگل میں جاؤ،
اس جنگل میں ایک درخت ہے, اس درخت کی پتیاں توڑو اور کھا لو. پتیاں توڑ کر, آپ سن رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے اترے, اسی جنگل میں گئے, وہ درخت کے پاس گئے, ایک دو پتی کھائی, ابھی کھائی پیٹ کا درد غائب ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پر سجود ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کیے اور چلے گئے. 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزر گئے, کوئی معاملہ نہیں. 5 سال کے بعد پھر وہی درد ہوا اور اسی انداز سے ہوا, وہی درد, پیٹ میں تکلیف ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 5 سال پہلے تکلیف ہوئی تھی, آج بھی وہ تکلیف ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر نہیں چڑھے, سیدھے وہ جنگل گئے, پتی توڑی, 1 کھایا 10 کھایا 20 30 50, پیٹ بھر کے پتی کھا لی, پیٹ کا درد غائب نہیں ہوا. کیونکہ کلیم تھے, بات کرتے تھے رب سے, کلیم تھے. کہ مولا پہلے 2 پتی کھائی تھی, پیٹ کا درد چلا گیا تھا, اب پیٹ بھر کے کھا لی, پیٹ کا درد نہیں جاتا. ہاتھی پہ گئے سے آواز آئی, موسیٰ جڑی بوٹی میں طاقت نہیں کہ درد کو غائب کر دے, یہ تو وسیلہ اور ذریعہ ہے. پہلے ہم نے بھیجا تھا, ہماری مرضی سے کھایا تھا, اب خود کی مرضی سے کھایا ہے. ہم اگر چاہے تو مٹی میں شفا رکھ دے, اگر ہم نہ چاہے تو کوئی شفا دے سکتا. لوگوں, ہمارا رشتہ رب سے مضبوط کرو, اس کی بارگاہ سے مضبوط کرو. ارے وہاں جاؤ, اب ہمارے منہ پر یہ تماچا نہیں تو کیا ہوگا, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم تھوڑے سے دکھنے میں یا تھوڑی سی تکلیف میں دوا کھانے کا رخ کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر غیر قوم تھوڑی سی تکلیف میں مسجد کے دروازے کا رخ کر کے پانی کا گلاس پکڑ کے کھڑا رہتا ہے. یہ تماچا نہیں ہے ہمارے منہ پر؟ بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے بچے کو لے کر کھڑا رہتا ہے. میں بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے, لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر شفا ملتی ہوگی بغیر صاحب, بغیر معاملے کے کون کہاں جاتا ہے جی, بغیر معاملے کے کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا. وہاں کے پھونکنے سے شفا ملتی ہے, تبھی تو لین کھڑی ہوتی ہے نا, تبھی تو پانی کا گلاس. ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ سے عبادت کرنے والوں کے زبان میں وہ تاثیر دے دے کہ اس کے پھونکنے سے کافر کے بچے ٹھیک ہو جائے, تو کیا مومن کے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیا مومن ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا مومن کا گھر درست نہیں ہوگا؟ اس کے گھر میں نعمتیں نہیں آئیں گی؟ حضرت امام حسن نے فرمایا, اور لوگوں یہ بات نوٹ کر لو, کسی بھی حال میں ہو نماز کو ترک نہیں کرنا. یہ حضرت امام حسن کی تعلیم ہے, ان کی تربیت ہے. اللہ کریم ان کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم تمام کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور صورت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے مولا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس بیان میں اگر کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو, ناچیز استغفر اللہ کہہ کر رخصت ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. آپ بھی کلمہ پڑھیں, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.